الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے۔ اس کا فریضہ ہے کہ حق بات کو پھیلایا جائے اور بری بات سے روکا جائے۔ یہ فرض ہمارے دین نے ہر مسلمان پر عائد کیا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے قائدین، جو معاشرے کے قائدین علماء کرام ہوتے ہیں، ان پر بھی یہ فرض ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں بری بات کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے اور دل میں برا جاننا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صرف فضیلت کی بات بیان نہیں کیا، بلکہ اس پر ایک سنگین وعید بھی موجود ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث شریف ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان الناس اذا رأوا الظالم، لوگ جب ظالم کو دیکھیں، لم یأخذوا علی یدیہ، اور ظلم کرنے پر اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کے رستے میں خاموش رہنے والے، اس کے سامنے خاموش رہنے والے تمام کو اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اس کا مطلب یہ مسلم معاشرے پر یہ بات فرض ہے، افراد پر بھی فرض ہے، قیادت پر بھی فرض ہے کہ انہیں منکر کے بارے میں اپنے فرض کو انجام دینا ہے، کہ منکر کی انہیں نفی کرنی ہے اور معروف کو انہیں پھیلانا ہے، اور یہی ہماری وجہ فضیلت ہے باقی امتوں پر۔ آج کل جس مسئلے کا ہم شکار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ چند ماہ سے یہ معاملہ جاری ہے، اور اس معاملے میں حکومت نے ائمہ کرام کی تربیت کی بات کی ہے، اور حکومت نے مساجد کے قوائف جمع کرنے کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ مساجد کے ائمہ کرام 10 چیزوں کے بارے میں ان سے معاہدہ کریں۔ اگر آپ ان معاہدوں کے نکات کو پڑھتے ہیں تو ان معاہدات میں بعض باتیں ایسی ہیں جس کی سراسر کوئی گنجائش ہی نہیں ملتی۔ خاص طور پر اس میں نقطہ نمبر 2 اس چیز کے بارے میں ہے جو ہمیں اس معاہدے کا پابند کرتا ہے ائمہ مساجد کو، کہ ہم یہ عہد کریں، عہد اس بات کا کریں کہ ہم حکام کے خلاف کسی بھی قسم کی بات نہیں کریں گے۔ ائمہ مساجد اس بات کو کنفرم کریں کہ وہ جو حکومت اور حکومتی اداروں سے بات صادر ہوگی اس پر آمنا وصدقنا کہیں گے۔ یہ ایک ایسا عہد ہے جو عہد خلفائے راشدین نے بھی نہیں لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مشہور واقعہ ہے کہ حق مہر کے بارے میں ایک ارشاد آپ نے کر دیا تو ایک عام خاتون کھڑی ہو گئی، اور ایک عام خاتون نے کھڑے ہو کر خلیفہ راشد کو یہ بات کہی کہ جو حق ہمیں رب کریم نے دیا ہے، ایک بڑا حکمران اس کو کیسے سلب کر سکتا ہے؟ وہ حق جو خلفائے راشدین نے جس کا مطالبہ نہیں کیا اور اللہ کے کلام کو اپنے اوپر غالب کیا اور قائم کیا، آج کے حکمران اگر ائمہ مساجد سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ان ہدایات کو پڑھ لیں۔ نقطہ نمبر 2 کی بات کر رہا ہوں کہ حکمران جو بات بھی کہے گا اس پر بالکل آمنا وصدقنا کہا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے، ایسی چیزوں کو ہمارے اوپر عائد کیا جائے اور ہم اس کی تصدیق کر لیں، تو ان چیزوں کو سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ ان معاہدات میں ایک اور نقطہ نمبر 5 یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد کا امام یا خطیب کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا، کسی بھی قسم کے ایسے کام میں حصہ نہیں لے گا، کسی طرح کی جماعتی جد و جہد وہاں پر نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسے حق کے بارے میں ہم سے معاہدہ کیا جا رہا ہے جو حق تو ہمیں جمہوریت بھی دیتی ہے، جو انسان کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ جمہوری معاشرہ یہ بنیادی حق ہمیں دیتا ہے کہ ہر انسان سیاسی رائے بھی رکھ سکتا ہے اور اس کے لیے افراد کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ نقطہ نمبر 5 کو آپ پڑھ لیجئے۔ اس اجلاس کا جو اعلان بھیجا گیا ہے، اس اعلان کے اندر وہ 10 نکات موجود ہیں، جس میں نقطہ نمبر 2 کی میں نے نشاندہی کی، نقطہ نمبر 5 کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ تو ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سیاست کے بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی۔ بھائیو غور کرو، یہ معاہدہ ایک ایسے ملک میں ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جس کا وجود ہی اسلامی سیاست کا مرہون منت ہے۔ اگر یہ قانون موجود ہوتا انگریز کے دور میں تو اس وقت اسلامی پاکستان کا قیام، پاکستان قائم کس کام کے لیے ہوا؟
وہ قیام کی جد و جہد شروع ہی نہیں ہو سکتی تھی جو کہ مساجد سے مدارس سے شروع ہوئی ہے۔ اور آج کا حکمران ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ سیاسی جد و جہد نہ کرنے کا عزم کریں، اس کا ہم سے معاہدہ کریں۔ ہمارے تو مفکر پاکستان کا ارشاد یہ ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال یہ ارشاد کرتے ہیں، اور ہمارا حکمران آج کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ عالم دین مسجد کے ممبر سے سیاست کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سیاست ہے جو انبیاء کرام کی شان رہی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کے انبیاء کرام سیاست کرتے تھے۔ وہ علیحدہ بات تھی کہ انبیاء کرام کی سیاست استغفر اللہ اس میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی، اس میں دکھانا کچھ کرنا کچھ اور نہیں تھا۔ انبیاء کرام کی سیاست سراسر اصلاح پر تھی، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر تھی اور معاشرے کی اصلاح پر قائم تھی۔ آپ اس سیاست کی عظمت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ہستیاں تھیں جن کے عظمت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سب سے عظیم ہستیاں خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق تھے، سب سے عظیم ہستی سیدنا عمر فاروق تھے، سیدنا عثمان غنی تھے۔ رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین ہستیوں نے سب سے بہترین کام کیا، اور سب سے بہترین کام کیا تھا؟ مسلمانوں کی سیاست ہی کی انہوں نے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سیاست کا کیا مقام ہے؟ تو میں آپ کے سامنے بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں عظمت اور شان دی ہے، کلمہ حق کہنے کی بات کہی ہے، اور یہ افضل جہاد ہے۔ اور اللہ نے ہمیں خیر امت کا مقام دیا ہے جن کا فرض یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جائے۔ ہمارے حکمران اگر ہم سے ایسے معاہدے چاہتے ہیں، یہ معاہدے ہم کر بھی لیں تو ان معاہدوں کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ یہ معاہدے ہم پر فرض ہیں، ہم نے اللہ سے ایک معاہدہ پہلے کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ طیبہ کا معاہدہ ہمارا ہو چکا ہے، جس کے اندر یہ بات ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنی ہے ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہ گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو سیاست کے بارے میں، معاشرے کی رہنمائی کے بارے میں خاموش کرنے کا عہد کر لیں۔ ہم یہ عہد کر بھی لیں تو قرآن کریم کی آیات کو نکالنا کیسے ممکن ہے ہمارے لیے؟ جب اللہ کے دین کے اندر زندگی کے ہر میدان کے بارے میں رہنمائی موجود ہے تو ہم اس کی نفی کر بھی لیں تو اس نفی کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ اور ایسے معاہدے جو ہیں وہ ہماری اس فرض کے ساتھ مفاہمت ہے جس فرض نے ہمیں شان عظمت عطا کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان معاہدوں کے اندر ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ میں نے بطور خاص نقطہ نمبر 2 کے بارے میں بات کی، نقطہ نمبر 5 کے بارے میں بات کی، اور ہمارے باقی قائدین باقی نکات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں سے استثناء کے قوانین کو پاس کریں اور مساجد کے ممبروں سے اس استثناء کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو جائے۔ وہ استثناء جو خلفائے راشدین نے نہیں لیا، وہ استثناء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، رسول اللہ نے اپنے کندھے مبارک کو پیش کر دیا تھا۔ وہ استثناء جو سیدہ فاطمہ جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم نے کہا تھا لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت، اگر فاطمہ بنت محمد بھی کرے گی تو قانون اس پر جاری ہوگا۔ دنیا کی عظیم الشان ہستیوں کو استثناء نہیں ہے تو ہم اس استثناء کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیجئے، ایسے معاہدوں کے بارے میں ہم خاموش ہو جائیں تو یہ صرف فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کہا پھر اس قوم پر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آ جاتا ہے جو عذاب تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ یہ مسلم معاشرے کا فریضہ ہے، ہر فرد کا فرض ہے۔ البتہ جو بات کسی جگہ سے دین کے نام پر بنا کر کی جائے، فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے کی جائے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو بات وہ ہونی چاہیے جو کملی والے کی بات ہے، جو رسول اللہ کی بات ہے، اور رسول اللہ کی بات کو دنیا کا ایسا کوئی دفتر نہیں ہے، دنیا کا ایسا کوئی مرکز نہیں ہے جہاں سے ہم رسول اللہ کی بات پہ کوئی تبدیلی کی سند لا سکیں۔ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، قرآن کے ایک شوشے کو بدل نہیں سکتے، دین کے ایک فرمان میں تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ جیسے تھا ویسے کا ویسے ہی رہنا ہے۔ اور ہماری عظمت اور ہمارا مقام اسی میں ہے کہ ہم اس کو سر منہ تبدیلی کے بغیر قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے فریضے کو پہچانیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا